وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو میں ساری زندگی اس بات سے تقریباً یہ جملہ بولتی رہی ہوں کہ پہلا جو امپریشن ہوتا ہے نا وہ لاسٹ امپریشن ہوتا ہے کسی انسان سے ملنے کا. لیکن شاید جو ہے یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ مجھے لگتا ہے کہ سراسر غلط ہے. کیونکہ انسان کو صرف ایک ملاقات میں پہچان لینا نا یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ہم صرف چہرہ دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں اور خوش فہمی پا لیتے ہیں کہ یہ شخص ویسا ہی ہے جیسے نا ہمیں دکھ رہا ہے. مگر اصل انسان وہ نہیں ہوتا نا جو ہمارے سامنے بور ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس وقت کیا کرتا ہے جب اس سے کسی سے کوئی فائدہ نہ ہو. وقت اور حالات جب بدلتے ہیں نا تب انسان کی اصلیت سامنے آتی ہے. پہلی ملاقات اکثر صرف پردہ ہوتی ہے، اصل کردار اس پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص ہمیں پہلے دن بہت اچھا لگتا ہے وہ بعد میں ہمارے لیے زہر بن جاتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ نقاب پہن کرنا ملتے ہیں. ہر کوئی اپنا اصلی شکل نہیں دکھاتا. کچھ لوگ مہربان بن کر نہ سامنے آتے ہیں تاکہ آپ کا بھروسہ جیت سکے. کچھ اس لیے اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ انہیں آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مخصوص دوسروں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے آتے ہیں نا. یاد رکھیں، اچھا لہجہ، میٹھی بات اور مسکراہٹ ہمیشہ سچائی کی علامت ہرگز نہیں ہوتی نا. کبھی کبھار یہی سب دھوکے کے ہتھیار ہوتے ہیں. ہم دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ ہم دل سے دیکھتے ہیں، دماغ سے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب اچھے ہوں اور یہی چاہت ہمیں اندھا کر دیتی ہے نا. پہلی ملاقات میں اگر کوئی ہماری تعریف کرے، ہماری باتوں میں دلچسپی لے یا ہماری ہمدردی دکھائے نا، ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچا انسان ہے. لیکن اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو بعد میں سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں. یہ دنیا اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلی تھی. آج ہر کوئی اپنا امیج بنانے میں لگا ہوا ہے. کوئی اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا، بس اچھا دکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی فرق ہے، جو لوگ اچھا دکھتے ہیں نا وہ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے. وقت سب سے بڑا سچ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا نا. پہلے دن ہر کوئی اچھا ہوتا ہے. اصل انسان تو وہ ہے جو وقت گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی اچھا رہے نا. جب فائدہ ختم ہو جائے، جب حالات خراب ہوں، جب آپ کمزور ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ سچا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے انسان کو وقت دو، وہ خود اپنی پہچان بتا دے گا نا. پہلی ملاقات سے تعارف ہوتی ہے، اصلیت تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہے نا. زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی، کبھی بھی کسی کو پہلی ملاقات میں جج مت کرو، نہ اچھا نہ برا. بس خاموشی سے دیکھو، سنو، سمجھو اور وقت کو موقع دو نا. اگر کوئی واقعی اچھا ہے تو وہ وقت کے ساتھ خود کو ویسا ہی ثابت کرے گا، اور اگر برا ہے تو وہ چاہے جتنا چھپائے اس کا چہرہ ظاہر ہو جائے گا نا. جلدی فیصلے ہمیشہ نقصان دیتے ہیں کیونکہ جلدی میں ہم اصل نہیں دیکھ پاتے نا، ہم صرف تاثر دیکھتے ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ دوبارہ دھوکہ نہ کھائیں تو چند چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. جس انسان کی باتوں اور عمل میں فرق ہو اس سے محتاط رہیں. جو ضرورت سے زیادہ تعریف کرے اس پر اعتبار مت کریں. جو بہت جلدی قریب آنے کی کوشش کرے اس سے فاصلہ رکھے. جو سب کے سامنے بہت نیک لگے مگر اکیلے میں مختلف ہو اس پر نظر رکھے. انسان کا چہرہ، انداز، بولنے کا طریقہ، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں نا. اصل انسان وہ ہوتا ہے نا جو کسی کے جانے کے بعد آپ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے. مگر ہم پہلا تاثر بنا کر بیٹھ جاتے ہیں نا اور دل سے مان لیتے ہیں کہ سامنے والا بالکل سچا ہے. یاد رکھے کچھ لوگ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں سے نا دھوکہ لگتا ہی نہیں ہے، مگر وقت ثابت کرتا ہے کہ میٹھا لہجہ اکثر زہر سے بھرا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ اتنے ہمدرد بن کر آتے ہیں کہ ہم ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن وہی ہمدرد ہمیں بعد میں نا کمزوری کو ہتھیار بنا لیتے ہیں. دنیا میں سب سے خطرناک لوگ وہ نہیں جو برے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو اچھے بن کر سامنے آتے ہیں نا. کچھ لوگ اپنی اصل چھپانے کے لیے پہلی ملاقات میں مصنوعی نرمی دکھاتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ دنیا ظاہری خوبیوں سے متاثر ہوتی ہے نا، اس لیے وہ اپنے الفاظ، انداز، یہاں تک کہ مسکراہٹ تک کو پلان کرتے ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ خود کو پرفیکٹ دکھاتے ہیں. وہ کبھی غلط نہیں ہوتے، ہمیشہ صحیح بولتے ہیں اور شروع میں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں باقی سب سے الگ ہوں نا. یہی جملہ اکثر سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ جو خود کو باقیوں سے الگ بناتا ہے نا وہ اندر سے اکثر سب سے زیادہ دوگلا ہوتا ہے نا. ہم دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم دیکھنے کی عادی ہو گئے ہیں، سمجھنے کی نہیں. ہم چہرے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کردار نہیں. ہم لفظوں پر یقین کرتے ہیں، نیتوں کو نہیں جانتے. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے نا. پہلی ملاقات میں ہمارا دماغ نہیں، دل فیصلہ کرتا ہے نا. جب دل فیصلہ کرے تو
غلطی لازمی ہوتی ہے. دھوکہ دینے والا ہمیشہ سمجھدار نہیں ہوتا بلکہ دھوکہ کھانے والا زیادہ نے دل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچائی دیکھنا چاہتا ہے چاہے دنیا جھوٹی ہی کیوں نہ ہو. جب وہ شخص جو پہلے سب سے اچھا لگتا تھا آہستہ آہستہ اپنی اصلیت دکھانے لگتا ہے، تب سب سے زیادہ دکھ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے دھوکہ دیا، بلکہ یہ کہ ہم نے اس پر اعتبار کیوں کیا. پہلے جو ہماری تعریف کرتا تھا اب تنقید کرنے لگا ہے، جو ہمارا خیال رکھتا تھا اب دور ہونے لگا ہے، جو مسکرا کر بات کرتا تھا اب نظر میں لا کر بھی بات نہیں کرتا. نا تب سمجھ آتا ہے کہ پہلی ملاقات کی چمک صرف عارضی تھی، اصلیت وقت کے اندھیرے میں ہی نظر آتی ہے. نا کسی انسان کو جاننے کے لیے ایک دن نہیں ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. وقت امتحان لیتا ہے، جب حالات برے ہوں، جب فائدہ نہ ہو، جب جذبات ٹوٹ جائیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. کبھی کبھی وہ شخص جو آج ہمیں برا لگتا ہے کل ہمارے لیے سب سے اچھا نکلتا ہے. نا اور جو آج بہت اچھا لگتا ہے وہ کل سب سے زیادہ زہریلا ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں پہچان میں جلدی مت کرو، وقت سب کچھ دکھا دیتا ہے. نا جو ہر کسی کے سامنے سب کے بارے میں برا بولے، یاد رکھے وہ آپ کے بارے میں بھی یہی کرے گا. جو آپ سے پہلی ملاقات میں سب سے زیادہ ہمدردی دکھائے وہ دراصل آپ کو جلدی کنٹرول کرنا چاہتا ہے. نا جو اپنی ہر بات میں بولے وہ خود پسند ہے، آپ کے لیے کبھی مخلص ہرگز نہیں ہوگا. جو دوسروں کو نیچا دکھا کر خود اچھا لگنے کی کوشش کرے وہ خطرناک انسان ہے. جو اپنی ہر غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالے اس سے دور رہے. اور ہم سب سے اہم بات، جو بہت پرفیکٹ لگے یقین مانے وہ اصل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل انسان جو ہے نا تو اس میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں. جو خامیوں کو چھپاتا ہے وہ سچ چھپا رہا ہوتا ہے. نا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جس پر آپ نے دل سے بھروسہ کیا وہی بعد میں گھٹیا، مطلبی یا ظالم نکلا تو خود کو کمزور مت سمجھے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ اس شخص کی کمزوری تھی. آپ نے سچائی دکھائی، اس نے دھوکہ دیا. وقت اس کے جھوٹ کو بے نقاب ضرور کرے گا. اور یاد رکھیے اللہ خاموش نہیں رہتا، جو کسی کے بھروسے کو توڑتا ہے نا دنیا کا کوئی کونا اس کو سکون نہیں دیتا. زندگی یہی سکھاتی ہے کہ ہر مسکراہٹ خلوص سے ہوتی ہے، ہر تعریف محبت نہیں ہوتی، ہر نرم لہجہ سچائی نہیں ہوتی. کبھی کبھی جو شخص خاموش رہتا ہے وہی سچا ہوتا ہے. نا جو بہت بولتا ہے اس کے اندر سے سب سے زیادہ خالی پن ہوتا ہے. اس لیے اپنے فیصلے ظاہری باتوں پر نہیں وقت پر چھوڑ دیں. جو سچا ہوگا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہی رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وقت سے خود بے نقاب کر دے گا. نا تو ناظرین پہلی ملاقات کو کبھی بھی فیصلہ نہ بنائیں. ہر شخص کو پہچانے، اس کے لیے آپ کے الفاظ نہیں اس کا رویہ دیکھے. اور یاد رکھے دنیا میں لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس وقت انہیں ظاہر کر دیتا ہے. نا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جو پہلے اچھا لگا وہ بعد میں برا نکلا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، شاید آپ کی بات کسی اور کی آنکھیں کھولنے کا سبق بن جائے. نا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا. آپ کے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کا جو ہے نا بڑی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے. میری طرح سے نا آپ نے بھی یقیناً پہلی نظر والا جو حساب کتاب ہوگا نا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن آپ پہ بھی شاید غلط ہو گیا ہوگا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں لوگ اچھے لگتے ہیں نا بعد میں وہی برے لگتے ہیں، بن کر سامنے آتے ہیں. اور جو برے شروع میں ہمیں لگتے ہیں تو وہی اچھے بندے بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں. نا تو وہی بات ہے، تھوڑا وقت اور تھوڑا ٹائم دینا چاہیے لوگوں کو سمجھنے میں، لوگوں کو پرکھنے میں. ہم لوگ ہر ایک بندے کو نہ سمجھنے میں اور پرکھنے میں نہ جلدی کر دیتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کو ہم برا سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں ان کو ہم اچھا سمجھنے لگ پڑتے ہیں. تو اس لیے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. ٹائم دیں، تھوڑا سمجھیں باتوں کو، لوگوں کو دیکھیں پرکھیں تو پھر ان کو جج کریں کہ وہ لوگ کس طرح ہیں. ایک دم جو ہے نا ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا اور یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ اچھا ہے یا یہ جو انسان برا ہے، یہ شاید غلط ہے. جو میں اپنی زندگی میں یہ کرتی آئی ہوں تو اب مجھے لگتا ہے کہ ایک دم سے والا جو ہے نا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن والا سین میں ختم کر دوں. اور میرے انڈوں کا دیکھیں کیا حال ہو چکا تھا، میرے انڈے نہیں مرغی کے انڈوں کا مرغی کے انڈوں کا دیکھیں کیا ہو چکا تھا. حالانکہ میں نے اس کے اندر نمک بھی ڈالا تھا، اور جب یہ ایسے انڈے میں ان کو چھلکا اتاروں جب اس صورتحال میں ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کو کچومڑ بڑھا کر ان کو کچرے میں پھینک دوں. بہت غصہ آتا ہے مجھے کہ اس طرح کی یہ حالت کی ہوتی ہے. اور زکوان جو ہے نا ہمارے گھر میں یہ نوڈل کا دیوانہ ہے، اور جب میرے گھر میں نوڈلز آ جائے نا تو مجھے اسے چھپانے پڑتے ہیں نوڈل. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے بس صبح شام ماں بنا کر نا اس کو نوڈلز ہی دیتی رہے. اور نوڈلز کے ساتھ جو ہے نا انڈا میں لازمی بوائل کرتی ہوں، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں انڈے کو نا. بہرحال اب میرا ولاگ ختم ہونے کا جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو
یہ پسند آئے گا. پلیز جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے آپ کے لائک کمنٹ سبسکرائب کا. تو اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.